آج ہم بات کر رہے ہیں زراعت میں ایک ایسی کمال کی تحریک کی جو صرف ہماری خوراک اگانے کا طریقہ ہی نہیں بلکہ زمین کے ساتھ ہمارے رشتے کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ کھیتی باڑی صرف فصلیں اگانا نہ ہو بلکہ ہمارے سیارے کو ٹھیک کرنے، اسے شفا دینے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ یہاں دو بالکل مختلف دنیائیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف فارم ایک فیکٹری جیسا ہے جہاں زمین سے بس وسائل نچوڑے جاتے ہیں، کیمیکل ڈالے جاتے ہیں اور مٹی کو ایک بے جان چیز سمجھا جاتا ہے، اور دوسری طرف ایک فارم ہے جو ایک زندہ سانس لیتے ہوئے وجود کی طرح ہے، جہاں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ صرف کاشتکاری کا طریقہ نہیں، یہ سوچنے کا ایک بالکل نیا انداز ہے، ایک نیا فلسفہ ہے۔ تو آخر یہ نیا نظریہ ہے کیا؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ چلیں ذرا گہرائی میں جا کر اس کے بنیادی فلسفے کو سمجھتے ہیں کہ آخر زراعت صرف فصلیں اگانے سے بڑھ کر زمین کو ٹھیک کرنے والی ایک طاقت کیسے بن سکتی ہے۔ یہ الفاظ اس پورے تصور کا دل ہے۔ فارم کو زمین کا ایک بے جان ٹکڑا نہیں بلکہ ایک زندہ وجود سمجھنا، ایک ایسا جال جہاں مٹی، پودے، جانور سب ایک دوسرے کے سہارے چلتے ہیں۔ یہ فطرت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ایک بہت ہی طاقتور ویژن ہے۔ اچھا، تو یہ سب باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اصل میں یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ فلسفہ عملی طور پر کیسا نظر آتا ہے؟ اس کی بنیاد ہے 4 بنیادی اصولوں پر جو سیدھا سیدھا فطرت کی ہزاروں سال پرانی حکمت سے سیکھے گئے ہیں۔ چلیں ان اصولوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا اصول ہے تنوع، یعنی کہ ڈائیورسٹی۔ آپ نے دیکھا ہوگا قدرت میں کبھی بھی ایک ہی قسم کا پودا میلوں تک نہیں اگتا۔ بحالیاتی زراعت بھی قدرت کی اسی عقل مندی کو اپناتی ہے۔ ایک ہی فصل کی جگہ مختلف فصلوں کو ملا کر ایک ایسا مضبوط اور صحت مند سسٹم بنایا جاتا ہے جو خود اپنا خیال رکھ سکے۔ اور یہ تنوع صرف دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا، اس کے فائدے بہت گہرے ہیں۔ یہ قدرتی طور پر کیڑوں کو دور رکھتا ہے، مٹی کو زرخیز بناتا ہے، اور سب سے اہم بات، یہ زمین کے نیچے موجود اربوں چھوٹے مددگاروں یعنی جرثوموں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اور یہی جرثومیں پودوں کے لیے نائٹروجن اور فاسفورس جیسے ضروری خزانے کھولتے ہیں۔ دوسرا اصول، مٹی کو کبھی بھی ننگا مت چھوڑیں۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے یہ زمین کی زندہ جلد ہے۔ کور فصلیں اس جلد کو سخت موسم، دھوپ اور کٹاؤ سے بچانے کے لیے ایک حفاظتی چادر کا کام کرتی ہیں۔ اور اس کے فائدے تو کمال کے ہیں۔ یہ نہ صرف مٹی کو ٹھنڈا اور نم رکھتا ہے بلکہ کچھ کور فصلیں تو جادو ہی کر دیتی ہیں۔ ان کی جڑوں میں موجود بیکٹیریا سیدھا ہوا سے نائٹروجن پکڑ کر اسے مفت کی قدرتی کھاد میں بدل دیتے ہیں۔ تیسرا اصول ہے زمین کو سکون سے رہنے دیں۔ روایتی طور پر جو ہل چلایا جاتا ہے وہ مٹی کے لیے ایک زلزلے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ ان تمام نازک راستوں اور گھروں کو تباہ کر دیتا ہے جہاں اربوں مفید جرثومے رہتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں۔ جب مٹی کو اپنے حال پر چھوڑا جاتا ہے تو فنگس ایک قسم کی مٹی کی گوند بناتی ہے جو اسے ایک سپنج کی طرح بنا دیتی ہے، جس سے وہ زیادہ پانی جذب کرتی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ صحت مند مٹی ہر سال فی ہیکٹر 1 ٹن تک کاربن کو ہوا سے کھینچ کر اپنے اندر قید کر لیتی ہے۔ یہ موسمیاتی تبدیلی کے خلاف ایک حقیقی ہتھیار ہے۔ اور آخری اصول ہے جانوروں کو واپس اس تصویر میں لانا۔ ایک بحالیاتی نظام میں جانور الگ تھلگ نہیں ہوتے، وہ اس زندہ وجود کا ایک لازمی حصہ ہوتے ہیں جو غذائی اجزاء کے چکر کے انجن کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ ایک بہترین سائیکل ہے۔ جانور وہ چیزیں کھاتے ہیں جو انسان نہیں کھا سکتے، جیسے گھاس اور فصلوں کی باقیات، اور اسے قیمتی کھاد میں بدل دیتے ہیں۔ یہ قدرتی طور پر مٹی کو کاربن اور نائٹروجن سے بھرپور بناتی ہے، جس سے مہنگی کیمیائی کھادوں کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چاروں اصول مل کر کام کیسے کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے کی سائنس حیران انگیز حد تک خوبصورت ہے۔ یہ سب ایک خود کفیل سسٹم بنانے اور غذائی اجزاء کے اس چکر کو مکمل کرنے کے بارے میں ہے۔ سوچیں ایک جنگل کے بارے میں۔ کیا وہاں کوئی کچرا ہوتا ہے؟ نہیں نا۔ گرے ہوئے پتے اور ٹوٹی ہوئی شاخیں ہی مٹی کی خوراک بن جاتی ہیں۔ بحالیاتی فارم بھی اسی اصول پر کام کرتا ہے۔ ہر چیز دوبارہ استعمال ہوتی ہے۔ یہاں ایک چیز کا فضلہ دوسری چیز کے لیے خوراک بن جاتا ہے۔ تو یہ قدرتی کھاد آخر بنتی کیسے ہے؟ یہ سب ہوتا ہے نائٹریفیکیشن نامی ایک شاندار عمل کی وجہ سے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ مٹی کے اندر کام کرنے والی ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے
جہاں اربوں جرثومے نامیاتی مادے کو پودوں کے لیے بہترین خوراک یعنی نائٹریٹ میں بدل دیتے ہیں۔ اور اب ایک حیران کن حقیقت، ایک گائے روزانہ 25 کلو سونا پیدا کر سکتی ہے۔ جی ہاں، سونا، کیونکہ جب اس کے گوبر کو صحیح طریقے سے کمپوسٹ بنایا جاتا ہے تو یہ ایک ایسی طاقتور قدرتی کھاد بن جاتی ہے جو مٹی کو سالوں تک زندگی بخش سکتی ہے، وہ بھی بغیر کسی کیمیکل کے۔ یہ سب کچھ کاغذ پر اور باتوں میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ایک عام کسان اس تبدیلی کو کیسے اپنا سکتا ہے، خاص طور پر جب اس کی روزی روٹی کا سارا دار و مدار اسی پر ہو؟ چلیں اس عملی سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب کچھ ایک ساتھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بتدریج سفر ہے۔ کسان چھوٹے آسان قدموں سے شروعات کر سکتے ہیں، جیسے پہلے کمپوسٹ بنانا شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ کیمیکلز کو کم کیا۔ اس طرح یہ تبدیلی محفوظ اور کم خطرے والی بن جاتی ہے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ کسان اس سفر میں اکیلے نہیں ہیں۔ جنوبی ایشیا سمیت دنیا بھر میں ادارے گرین لونز اور دوسری سہولیات کے ذریعے مدد دے رہے ہیں تاکہ کسانوں کو ان شروع کے سالوں میں سہارا مل سکے جب زمین خود کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہے۔ اور نتیجہ وہ واقعی حیران کن ہے۔ ایک بار جب یہ سسٹم قائم ہو جاتا ہے تو کسان اپنی لاگت میں 70% تک کمی لا سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ مہنگی کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار دواؤں پر خرچ ہونے والا سارا پیسہ بچ جائے۔ یہ کسان کی جیب میں ایک بہت بڑا فرق ڈالتا ہے۔ تو آخر میں اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ ایک 111 صورتحال ہے، یعنی تینوں کی جیت، سیارے کی بھی، لوگوں کی بھی اور منافع کی بھی۔ اور یہ صرف کسان ہی نہیں ہے جو اس تبدیلی کو محسوس کر رہے ہیں۔ ہم جیسے صارفین بھی صحت مند، کیمیکل سے پاک کھانے کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، اور لوگ ایسی اچھی خوراک کے لیے 15 سے 50% تک زیادہ قیمت خوشی خوشی ادا کرنے کو تیار ہیں، جس کا سیدھا مطلب ہے کسانوں کے لیے زیادہ آمدنی۔ یہ چارٹ ساری کہانی خود ہی بتا دیتا ہے۔ ہر محراب پر، چاہے وہ مٹی کی صحت ہو، لاگت میں کمی، پانی کی بچت یا پھر کھانے کا معیار، بحالیاتی زراعت روایتی طریقوں سے کہیں آگے ہے۔ فرق بالکل دن اور رات جیسا ہے۔ تو ہم اس تجزیے کو اسی طاقتور سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ بحالیاتی زراعت کا اصل وعدہ یہی ہے، یہ ایک ایسے مستقبل کا امکان ہے جہاں ہماری پلیٹ میں موجود خوراک صرف ہمیں توانائی ہی نہ دے، بلکہ اس سیارے کو بھی ٹھیک کرے جسے ہم اپنا گھر کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جو واقعی سب کچھ بدل سکتا ہے۔